نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمدیں تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششد و ہاتھ بھی، اور درود و سلام حضور شافی یوم النشور امام الانبیاء سردار الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ حضرات ذی وقار، جو آج کا موضوع آج کے دن کے حوالے سے کہ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور یہ اتنی عظیم شہادت کہ جس کا تذکرہ جس طرح کہ اس سے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا کہ پہلے سے اس کے تذکرے موجود تھے، اور نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، لاڈلۂ بطول، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لال، جن کو آپ نے بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پالا، ان کو لوریاں سنائیں، اور ان کے لیے ہر جو ہے وہ امن والا معاملہ، ہر سکھ والا معاملہ وہ کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو بھی آپ کی آنکھوں کا آنسو جو ہے وہ پسند نہ آیا، اور اس وجہ سے اگر پریشان ہوئے کہ آج عید کا روز ہے تو کپڑے نہیں، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل آج نواسۂ رسول پریشان ہے تو جا درزی بن جا، اور جو ہے وہ جنت سے کپڑے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ وہ نواسۂ رسول تپتے صحرا میں پیاس کی شدت، اور کئی دن پہلے پانی تک بند کیا گیا ہو، اور اس عالم میں رات ہو تو رات میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیں کہ اگر کسی نے جانا ہو تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تو آپ چلے جاؤ۔ تو ساتھی بھی ایسے کہ چراغ گل کیے رکھا، جب بڑی دیر کے بعد چراغ جلاتے ہیں تو دیکھا کیا کہ وہی ساتھی اپنی جگہ پہ اسی طرح مستعد ہیں، اور عرض کر رہے ہیں کہ اے پیارے حبیب کے پیارے نواسے، ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ یہاں پہ رہیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وقت گزرا، اور جب صبح ہوئی، جب سورج طلوع ہوا، بظاہر تو وہ سورج اسی طرح کا تھا، مگر اس دن رنگ کچھ اور تھا۔ اس دن سورج بھی نکل رہا تھا تو وہ بھی خون آلود نکل رہا تھا، اور جب دوپہر کا وقت آتا ہے، کبھی حر شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اصغر شہید ہوتے ہیں، اور روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین کے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، اور ادھر آپ کربلا کے میدان میں پکارتے ہیں ابا جان مجھے سہارا دیجئے، تو جب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب خیمے سے لاش اٹھانے کے لیے نکلے تھے تو اس وقت آپ کے سر مبارک پر، آپ کی داڑھی میں کوئی بھی بال سفید نہ تھا، مگر
جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس پلٹے ہیں تو اپنوں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا کہ کوئی بھی بال جو تھا وہ آپ کے داڑھی میں بھی اور آپ کے سر میں بھی ایک بال بھی جو تھا وہ کالا نہیں تھا، بلیک نہیں تھا۔ غم اتنا تھا کہ پورا وہ بڑھاپا جو پہلے طاری نہ تھا، ایک لمحے میں صرف سفر اتنا تھا کہ لاش گئے اٹھا کے لے آئے، اتنے میں پورے کے پورے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اور اسی عالم میں، اسی کیفیت میں کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی ابو بکر شہید ہوتے ہیں، کبھی اون اور محمد شہید ہوتے ہیں۔ اور جب یہ شہادتیں ہوئیں، آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی، جب آپ کی باری آئی اور آپ ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، اور ذوالجناح پر سوار ہو کر جب میدان کی طرف جاتے ہیں تو آپ ذوالجناح کو ایڑی لگاتے ہیں۔ جب ایڑی لگاتے ہیں تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، پھر ایڑی لگائی، لگامیں کھینچی، مگر آگے نہیں بڑھا۔ بار بار آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ رہا، حتیٰ کہ آپ نے نیچے دیکھا تو آپ کی صاحبزادی، آپ کی پیاری بیٹی جو کبھی آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، آپ کی وہ بیٹی جو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، وہ ذوالجناح کی ٹانگوں کو لپٹی ہوئی ہے، اور اسے بھی خبر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دنیا مجھے یتیم کہے گی، دنیا مجھے یتیم کہے گی۔ اور حضرت امام حسین نے اس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے خیمے میں پہنچایا، خیمے میں پہنچا کر آپ میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب میدان کی طرف بڑھے اور ان کو پکارا کہ دیکھو میں وہی ہوں جن کو تم نے خط دے کر بلایا تھا، خط بھیج کر بلایا تھا، میں وہی حسین ہوں، دیکھو میں وہ نواسہ رسول ہوں کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، میں وہ نواسہ ہوں کہ جس کو حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی ہیں، جن کے ہاتھ میں تلوار جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، میں وہی ہوں جس کو آپ لوگوں نے بلایا تھا، مگر ادھر سے بجائے اس کے کہ کوئی جواب آئے بلکہ ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے مردانہ وار بے شک صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر آپ مردانہ وار آگے بڑھے، بہادری سے آگے بڑھے، اور ان کو جو ہے وہ آپ نے ان کا کافروں کا ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے جسم چور ہوا، آپ کے جسم پر کہیں نیزے کے زخم لگے ہوئے ہیں، کہیں تلواروں کے زخم ہیں، کہیں برچھیوں کے زخم ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آتا ہے، اور شہادت کا جب وقت آیا تو شمر جس کے مقدر میں تھا، جس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ارشاد فرما دیا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتا، چت قبرہ کتا جو ہے وہ اہل بیت کے لہو سے جو ہے وہ اپنا منہ رنگین کر رہا ہے۔ تو جب وقت شہادت آیا تو وہ شمر جب آگے بڑھا تو آپ نے کہا ذرا ٹھہر جا، ذرا اپنے جسم سے کپڑا تو اتار، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نانا جان نے جو فرمایا تھا کیا وہ حق ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ حق ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عشق کی داستان، وہ شہادت کی داستان اس وقت پایا تکمیل کو پہنچی کہ جب اس نے اپنے جسم سے کپڑا اٹھایا تو اس کا پورا جسم جو تھا وہ پھلیری کے نشانات اس کے جسم کے اوپر موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے سر سجدے میں رکھا اور کہا کہ میرے نانا جان نے جو کہا تھا وہ حق کہا تھا، اور ادھر آپ کی شہادت ہوتی ہے، ادھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک اٹا ہوا ہے اور بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں اور غمگین چہرہ ہے۔
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے وہ گردآلود کیوں ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا چہرہ گردآلود اس لیے ہے کہ میں کربلا کے میدان سے اپنے نواسے کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں، اور مجھے یہ سکون ہے کہ میرا نواسا جو ہے اس نے جو میری زبان چوسی تھی، جو میری تعلیم حاصل کی تھی، آج اس نے اس کی لاج رکھی ہے اور اس نے ثابت قدمی سے جان ضرور دے دی ہے، مگر یزید کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت نہیں کی۔ پتہ چلا کہ یہ شہادت جو ہے وہ صرف شہادت نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سبق دے دیا ہے کہ لوگوں اگر حق کی خاطر ڈٹ جانا پڑے تو ڈٹ جاؤ، اگر سر قلم کروانا پڑے جو تو کروا دو، مگر حق سے پیچھے نہ ہٹو۔ اور وقتی طور پہ اگر بظاہر تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ حق مغلوب ہو گیا ہے تو حق مغلوب نہیں ہوا، بلکہ شہادت امام حسین نے یہ بتا دیا کہ لوگوں حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، وقتی طور پہ دب ضرور جاتا ہے مگر ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے اور اس دن کے واقعات جو ہیں کہ اگر صرف امام حسین کی شہادت کو دیکھا جائے تو وہ لازوال ہے، اور اگر حضرت بی بی زینب کی داستان کو دیکھا جائے تو وہ بھی لازوال نظر آتی ہے۔ اور حضرت بی بی زینب جہاں آپ صبر کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے، اسی طرح بی بی زینب جو ہیں وہ بھی اپنے سر پر آپ نے جہاں چادر اوڑھی تھی وہاں آپ نے امامہ شریف رکھا، ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور پوری رات جو ہے وہ خیموں کی حفاظت کرتی رہیں، جو بچ گئے تھے ان کی حفاظت کرتی رہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت و اطہار جو ہیں وہ صرف ایسے نہیں بلکہ ان سے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول ملتا ہے۔ اور جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس آیت کا جو ہے مفہوم یہ نظر آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھا گیا، امام حسین کی شہادت ہمیں سبق یہ دے رہی ہے۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ حضرت امام حسین نے نیزے پر قرآن سے پڑھ کر سنا دیا اور یہ فرما دیا کہ لوگوں حسین وہ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ کبھی بھی قرآن سے نہیں کٹا اور نہ قرآن کا تعلق اہل بیت سے کٹا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو کامیابی چاہتا ہے، جو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے وہ قرآن پر عمل کرے اور میرے اہل بیت و اطہار کا دامن تھام لے، تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا حسین کی شہادت سے سبق حاصل کرنے کی اور آپ کی اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔